میں ایک بڑی تحریک پیدا کرتا ہے اور انہیں متحرک کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ان کی عملی قوتوں میں اور ان کے وجود میں اور ان کے ذہن میں اللہ جل شانہ ان سے نئی قوتوں کا، اصلاحات کا دور اس ماہ مبارک سے انسانی زندگی میں لاتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی اصلاحات ہو، درستگی آئے، اس کے ٹائم ٹیبل میں، اس کے شیڈول میں، اس کے اوقات میں بھی درستگی آئے، اس کے کاموں میں بھی فطرت کا ظہور آئے، اور انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز وہ بھی انسانی بن جائے، کہ انسان حیوان بن کر نہ سوچے، انسان بن کر سوچے۔ اس لیے کھانے پینے کو کنٹرول کروایا تاکہ ہر وقت کھانے کی فکر میں نہ رہے۔ یہ ایک حیوانی انداز ہے۔ کھانے پینے کو کنٹرول کروایا کہ سارا دن کھانے سے پینے سے دیگر انسانی اور حیوانی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب جو آپ نے شعبان کے آخری دن، فی آخر یوم من شعبان، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا۔ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ہاں ماہ مبارک کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلے سے ہی اس کی ذہنی طور پر تیاری کرواتے اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور پھر اس خطبے میں انسانوں کو توجہ دلائی، قد اظلکم شہر نظیم، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک عظمتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ شہر نظیم، شہر مبارک، اس کی عظمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں اور اس میں برکات کے نزول کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے رات اور دن کے اوقات کی اپنی حیثیت، اپنی الگ الگ عظمت اور قدر ہے۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ کچھ اوقات وہ ہوتے ہیں جس میں تھوڑا کام کیا جائے تو نفع زیادہ آتا ہے، تھوڑا کام کیا جائے اس کے نتائج زیادہ آتے ہیں۔ وہ صحیح وقت پہچاننا، اس صحیح وقت پر کام کرنا کہ جس میں آدمی تھوڑا کام کرے اور اس کے نتائج زیادہ آئیں، اسی کو تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا کہ انسانی زندگی میں مختلف قسم کے اوقات ہیں، ہر وقت کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنے کام کے اعتبار سے اس کی اپنی نوعیت ہے۔ اس لیے فرمایا اس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان المبارک، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے کو تمہارے لیے فرض قرار دیا۔ جن کو روزہ رکھنا یہ اس مہینے کے مستقل کاموں میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام فرمایا میں نے تمہارے لیے اس کو تطوع کے طور پر اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کے قرب کو اور اللہ کے
قریب ہو کر انسان کو سارے فاصلے پاٹ کر انسان کو اللہ کا قرب یاد دلاتا ہے. اس لیے اس کی راتیں یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کے پیغمبر اس کے رات اور دن کے اعمال کی الگ الگ اہمیت واضح بیان کرتے ہیں، واضح فرماتے ہیں، اور فرمایا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس نے نیکی کا ایک کام کیا، جس نے نیکی کی ایک خصلت اس میں اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا، زندہ کر لیا، تو فرمایا اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جس طرح ایک فرض جس نے ادا کیا گویا اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے. 70 فرضوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. ومن ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، گویا رمضان کے علاوہ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 دفعہ کرے تو پھر اس کا اجر و ثواب بنتا ہے. تو یہ مہینہ انسان کے اعمال کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے نتائج کو بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے روحانی ترقی اور اللہ کے قرب کا راستہ وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اور جو نفلی کام کرتا ہے اس کو فرض درجے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو اب یہ انسان کی اعمال کی اور اوقات کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اپنے اعمال کی اور اپنے اوقات کی قدر پیدا ہو. تو یہ ماہ مبارک آ کر ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ تمہارے اعمال کی کیا قدر و قیمت ہے، تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، تم اپنے عمل کے نتائج ان پر غور کرو. اب یہ کائنات میں انسانوں کے اعمال سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں. انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں، یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں. باقی مخلوق کائنات کی انسان کے اعمال کے نتائج بھگتتی ہے. اب انسان کا مین کردار ہے، بنیادی کردار ہے، یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کاروبار کیسے کرتا ہے، یہ ڈیلنگ کیسے کرتا ہے، لوگوں سے گفتگو کیسے کرتا ہے، اپنے مالی معاملات کیسے حل کرتا ہے. اب ہر عمل انسان کا اس کائنات میں اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ گناہ کرے گا تو اس کائنات میں فساد پیدا ہو، خرابی پیدا ہو، عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اور اگر یہ انسان نیکی کرے گا، یہ عدل کرے گا، یہ حقوق کی ادائیگی کا نظام بنائے گا، یہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا، تو اس کے اس عمل کا نتیجہ دنیا میں سارے کائناتی نظام میں خیر و برکت کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مہینے میں جو رات اور دن کے یہ سارے اعمال ہیں اس سے تمہارے اندر نئی قوتیں پیدا کرنی ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ انسانوں میں صبر پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، تحمل پیدا کرتا ہے، برداشت پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے. یہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، یہ نیکی کے راہوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں ہونے دیتا، یہ بزدلی کا شکار نہیں ہوتا. اب جو آدمی صبر کرے گا، استقامت دکھائے گا، تو اس صبر کی بنیاد پر وہ دنیا میں ترقی کرے گا، اس کا ماحول کامیاب ہوگا، اس کی اجتماعیت، گھر اور خاندان صبر کرنے والوں کا وہ مؤثر اور مضبوط ہوگا. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا سبق دینے والا مہینہ ہے. انسان سارا دن بھوک اور پیاس میں رہتا ہے،
کھانا نہیں کھاتا، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یہ صبر کرتا ہے۔ اور شام تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باؤنڈ کر دیا، پابند کر دیا کہ اب یہ شام تک کھائے گا پیے گا نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے اپنی خواہشات سے روک کے رکھا، اسی کا نام تو صبر ہے۔ تو انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صابرین فرمایا، دنیا میں ڈٹ جانے والے، حق پر استقامت دکھانے والے، اپنی حیثیت کو قائم رکھنے والے اور اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے، طیش میں اور غصے میں نہ آنے والے لوگ، یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، یہ مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے تمہارے پاس، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو صبر و استقامت کا پیغام اور سبق دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور اس کا پھر اجر اور ثواب جنت کی شکل میں سے حاصل ہوگا۔ اور جنت اللہ کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ یہ ایک صبر کی بنیاد پر یہ آنے والے دور میں اپنی زندگی کی ساری نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے جیسے دوسرے بندوں کی ضرورتوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا احساس بیدار کرے۔ آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اس 12 گھنٹے کے روزے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پانی نہیں پیتے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کا 12 گھنٹے کا نہیں 24 گھنٹے کا روزہ، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، ان کی معیشت کا، ان کے روزگار کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس زراعت زمین ہے، نہ اس کے پاس کوئی کاروبار اور تجارت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ملازمت ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ یہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مجبور اور محروم لوگ، پریشانیوں میں مبتلا لوگ، معاشی اور سماجی تنگیوں میں مبتلا لوگ، ان کی تکلیفوں کا تمہیں احساس ہو، عملی طور پر احساس ہو۔ لوگ لیکچر تو بہت دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے، دین اسلام کہتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم صرف لیکچر سے نہیں، اپنے عمل سے تم اپنے آپ کو گزارو، تمہیں پتہ چلے کہ مصیبت میں مبتلا انسان اس کے رات اور دن کیسے کٹتے، اس کی مصیبت دور کرنے کا پروگرام حاصل کرو اس مہینے میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ سے ہم نے کیا لینا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن اور رات کے اس کے اوقات کو قیمتی بنا لینے کے بعد، اب اپنے رویے وہ درست کر لینے کے بعد، اللہ کا بندہ بن جانے کے بعد، اب دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کرنا، یہ بھی اس ماہ مبارک کا سبق ہے۔ من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اور فرمایا جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو یہ اس کی مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے 10 دن کی اپنی تاثیرات، ہر 10 دن وہ اپنے اندر اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ اولہ رحمت، پہلے 10 دن اس کے رحمت والے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانے 10 دن اس کے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن یہ جہنم کی آگ سے مستقل بنیادوں پر عذاب سے
بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، جامع دعا، جو مسلمانوں کو حج کے موقع پر یہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے قرآن حکیم نے، کہ ہر طواف کرنے والا طواف کرتے ہوئے جب وہ ہر طواف کا چکر مکمل کرنے کو آئے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا بھی یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے، دنیا میں بھلائی دے۔ اور یہی رمضان المبارک کا جو پہلا حصہ ہے اولہ رحمت، کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، انسان ترقی کرتا ہے اور انسان کے مسائل حل ہونے کے لیے وہ اقدامات کرتا ہے۔ یہ آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا میں اچھائی ہے، پہلا حصہ رمضان کا۔ اور دوسرا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں ہمیں نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، جنت عطا فرما۔ تو آخرت کی جنت یہ کیا ہے؟ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یہ درمیانی حصہ اس کا مغفرت کا ہے، کہ ہم اللہ کی مغفرت اور بخشش کے مستحق بن جائیں، ہم اپنا کردار متعین کریں، اس ماہ مبارک میں اپنے درجے کا تعین کریں، ہم انسانی زندگی میں، مسلمانی زندگی میں کس درجے پر فائز ہیں۔ پہلا حصہ رحمت سے ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے مرحلے ترقی کے طے کر لیے، اور اگر نہیں طے ہو سکے 10 دن کی مشقت اور محنت کے بعد پھر اگلے 10 دن اور لگائیں، اور زور لگا کر وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اپنے لیے اور جو رکاوٹیں ہم نے کھڑی کی تھی رمضان کے علاوہ میں اپنی زندگی کی ترقی کی راہ میں، وہ کون کون سے برے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے، گناہ، کون کون سے گناہ دل میں، دماغ میں، کانوں میں، ہاتھ میں، ہمارے جسم کے ذروں ذروں میں یہ گناہ اندر گھسے ہوئے، اور وہ اللہ کی رحمت کو ہم تک نہیں پہنچنے دے رہے، اللہ کی مغفرت کا ہمیں مستحق نہیں بننے دے جا رہے۔ وہ کون سے؟ ان سے توبہ کریں، ان سے نکلے۔ انفرادی اور اجتماعی گناہ سارے، آج ہم انفرادی طور پر تو توبہ کرتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرتے مسلمان۔ بحیثیت قوم، بحیثیت جماعت، آج ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے۔ آج حال یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے رمضان آتا ہے تو مسلمان تاجر، مسلمان سٹاکس چیزوں کو سٹور کر کے مہنگا کر دیتا ہے۔ اب یہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ مسجد میں بھی آتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ان سارے اعمال کا رویہ اس کے اندر نہیں آیا، اس کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ رمضان اس کے لیے کیسے برکتیں لائے گا؟ اب جس قوم میں جھوٹے تاجر ہو، جس قوم میں ظالم حکمران ہو، جس قوم میں فیصلہ کرنے والی قوتیں حقدار کو محروم کر دیں، اور جس قوم میں یتیم اور مجبور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو، وہ اللہ کی رحمت انعامات کے کیسے مستحق بنیں گے؟ اور فرمایا آخری حصہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا تیسرا حصہ ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ طرف پیدا ہو کہ میں ان مرحلوں میں ترقی کرتا ہوا آگے بڑھوں، کوئی چیز میری راہ میں میرے رب تک پہنچنے میں میرا کوئی عمل رکاوٹ نہ بنے، ہر آدمی ترقی کرے، پورا معاشرہ کامیاب قرار پائے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت مرتبہ مقام بن جائے، یہ ماہ مبارک ایسا گزارے، یہ غفلت کے ساتھ نہیں۔ اول وقت میں مسجد میں آنے کا انتظام اور اہتمام کرنا، جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا، تراویح کی نماز کا ایک ہی جگہ پر پورے اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا، یہ نہیں ایک آج یہاں پڑھی کل وہاں پڑھی اگلے دن کہیں اور پڑھی، قرآن پاک کے سننے کا
جماعت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، جہاں ایسے حفاظ اور قراء ہو جو قرآن حکیم صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کو صحیح تجوید اور اصولوں کے ساتھ پڑھتے ہو. مشین میں قرآن کو نہ لگایا جائے، اس کو کترا کر دیا جائے جس کا معنی ہی غائب ہو جائے. اس لیے ہمارے حفاظ اور قراء سے بھی گزارش کہ وہ اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کو ایسے پڑھے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. ہمارا ایمان وہ تازہ ہو، دلوں کی اجڑی ہوئی بستیاں قرآن کے پڑھنے سے جو نزول رحمت ہوتا ہے، اس رحمت سے وہ آباد ہو جائے. اللہ جل شانہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کا پورا اہتمام عطا فرمائے. وآخر دعوانا